الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ گورنر سندھ کے حوالے سے کیا ایم کیو ایم کے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وفا نہیں ہونے والا؟ اب سابق نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا نام سامنے آیا ہے، جو کہ ایم کیو ایم کے حلقوں میں ایک ہلچل مچ گئی ہے، اور اس ہلچل کے نتیجے میں کیا ایم کیو ایم کے ساتھ اگر ایم کیو ایم کے گورنر کو فرق کیا جاتا ہے اور مقبول باقر کو گورنر سندھ بنایا جاتا ہے تو کیا اس شکل میں ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا ساتھ دے گی؟ کیا پھر وہ شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ چھوڑ دے گی؟ اس پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں گورنر سندھ کی تقرری کے متعلق، چونکہ حکومت کو بنے تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو گورنرز ہیں ان کی تعیناتی نہیں کی۔ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا گورنر لگایا جانا تھا اور سندھ کے اندر ایم کیو ایم کا گورنر لگایا جانا تھا، لیکن کچھ عرصہ سے جو موجودہ گورنر سندھ ہیں کامران ٹیسوری، جو کہ ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں اور ایم کیو ایم کے اہم رہنما ہیں، بلکہ کامران ٹیسوری کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے انہوں نے عام آدمی کے لیے کھولے، بلکہ وہ اپنے طور پر بھی عام آدمی، غریب آدمی، مستحق افراد کی وہ بذات خود مدد بھی کرتے ہیں۔ بہرحال پچھلے کچھ عرصہ سے کامران ٹیسوری نے کراچی میں امن و امان کے حوالے سے جو کھل کر بات کی وہ شاید پیپلز پارٹی کو گوارا نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے اندرون خانہ بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ دباؤ سامنے آ رہا تھا کہ گورنر سندھ جو آئندہ اگر ایم کیو ایم کو دیا جاتا ہے تو پھر وہ گورنر کامران ٹیسوری نہ ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں ایم کیو ایم سے بھی کہا جاتا رہا اندرون خانہ کہ کامران ٹیسوری کی جگہ پر کسی اور کا نام دیا جائے یا کسی اور کو گورنر بنایا جائے۔ بہرحال یہ معاملات تو ابھی چل رہے تھے، لیکن اب جو ایک نیا پنڈورا باکس سامنے آیا ہے، یہ اس پنڈورا باکس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سابق نگران وزیر اعلیٰ سندھ، جن کی نگرانی میں سندھ کے اندر انتخابات ہوئے، مقبول باقر کو گورنر سندھ لگایا جا رہا ہے۔ اب جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مقبول باقر کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جا رہا ہے تو ایم کیو ایم کے حلقوں میں شدید ہلچل مچ گئی ہے، بلکہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو کہنا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدے وفا کرنے کے وقت آ چکا ہے۔ اب اگر ایم کیو ایم کا گورنر نہیں لگایا جاتا تو پھر وہ مقبول باقر کو کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال ایم کیو ایم کے اندر یہ ہلچل مچ چکی ہے، بلکہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو تو کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کامران ٹیسوری ہی گورنر سندھ رہیں گے۔ بہرحال اب یہ جو پیپلز پارٹی کی جو باتیں تھیں وہ شاید کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کا فارمولہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کا گورنر کامران ٹیسوری کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر ایم کیو ایم کی بجائے سابق نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر کو وزیر اعلیٰ سندھ لگایا جاتا ہے، تو پھر اگر ایسی صورتحال بن گئی تو پھر پیپلز پارٹی تو اپنے گیم پلان میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایم کیو ایم کا جو وعدے تھے حکومت کے ساتھ معاونت کے، ان میں یہ شرط شامل تھی کہ ایم کیو ایم گورنر سندھ کا عہدہ اپنے پاس رکھے گی۔ اگر ایسی شکل آ گئی، اگر مقبول باقر کو گورنر سندھ تعینات کر دیا جاتا ہے تو کیا پھر ایم کیو ایم شہباز شریف حکومت کا ساتھ دے گی یا شہباز شریف حکومت کو چھوڑ دے گی؟ آنے والے چند دنوں میں یہ بات بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو جائے گی، بلکہ اب ایم کیو ایم کے حلقوں میں شدید پریشانی پائی جا رہی ہے کہ کہیں کامران ٹیسوری کی جگہ پر اگر کوئی نیا ایم کیو ایم کا گورنر نہیں آتا تو مقبول باقر اگر گورنر بن جاتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ایم کیو ایم اس وقت شدید سکتے میں ہے اور پریشان ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ۔